آج کی نشست میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو زمانہ جاہلیت کے اس معاشرے کی خصوصیات تھیں اس حوالے سے چند معروضات آپ کو گوش گزار کروں گا کہ عرب کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں موجود تھیں، شراب، جوا، سود اور اس طرح کی بے شمار عیب اس معاشرے کے اندر موجود تھے لیکن اللہ رب العزت نے اس معاشرے کو کچھ خصوصیات بھی عطا فرمائی تھیں، اور وہ کون کون سی خصوصیات تھیں اس حوالے سے پچھلے جمعہ المبارک میں چند چیزیں میں نے عرض کی تھیں۔ آج کے نشست کے اندر بھی چند وہ خصوصیات جو عرب کے اس معاشرے کے اندر موجود تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو وہ خصوصیات عطا کی کیونکہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی میں، اس مقام پر اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی لاریب اور قیامت تک رہنے والی کتاب کو نازل فرمانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اچھی خصوصیات جو کہ اس معاشرے کے لیے ضروری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس معاشرے کو عطا کی۔ انہی میں سے ایک سخاوت ہے۔ عرب کے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں، عرب کے جغرافی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں اس وقت صحرا ہی صحرا تھا، ریت ہی ریت ہر طرف، یا پہاڑ تھے یا ریت تھی، کہیں کہیں کچھ مقامات پر سبزہ تھا، بارش نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وجہ سے معاشی طور پر اور دیگر ذرائع آمدن جو ہوتی ہے، ذرائع معاش جو ہوتی ہیں، وہ بھی بہت کم تھی۔ اب اس وجہ سے ان کے ہاں عموماً قحط سالی کی کیفیت رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو سخاوت جیسی خصوصیت عطا کی ہوئی، یعنی ہر دوسرا بندہ، ہر 10واں بندہ کہہ لیں، وہ سخاوت کے اندر مشہور تھا۔ وہ بعض دفعہ اپنے آپ پر، جیسے قرآن نے کہا نا کہ وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن نے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ خود ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی خود ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس جماعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کو بھی یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ اسراف کرتے، اسراف یعنی کہ بعض دفعہ تو وہ سخاوت کرنے میں اسراف سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، کنجوسی بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر جو ان کا معاشرہ تھا، جو ذرائع معاش تھے، ان کے پاس بہت قلیل تھے۔ زیادہ تر ان کا انحصار کس پر تھا؟ تجارت کے اوپر تھا، تو تجارت سے جو کچھ آتا حاصل ہو جاتا اس سے اپنا ضروریات زندگی وہ چلاتے تھے، ورنہ وہاں پر کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا، کوئی فروٹ یا اس طرح کی اور چیزیں وہاں پر موجود نہیں تھی جو انسان کے کھانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے پھر بھی ان کو سخاوت جیسی نعمت سے اس معاشرے کو نوازا تھا۔ اس کی 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں۔ پہلی مثال تو ایک قبیلہ فزار، ایک قبیلہ تھا، تو ایک نوجوان، بالکل ینگ قسم کا نوجوان تھا، اس کا نام امیلہ فزاری تھا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا تو ایک بزرگ شخص، اس کا نام ابن عنقا تھا، ابن عنقا فزاری، وہ گھاس تھوڑی بہتی جو وہاں پر موجود تھی وہ کاٹ رہا تھا۔ تو امیلہ نے کہا کہ تمہاری یہ حالت کیسی ہوگی کہ تم اس حالت میں آ گئے؟ تو امیلہ ابن عنقا تھا، ابن عنقا نے کہا امیلہ سے، میری یہ حالت اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ تم جیسے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے کنجوسی شروع کر دی ہے، یہ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ گردش زمانہ نے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ اس وقت امیلہ نے کہا، اے ابن عنقا، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیری حالت وہ ہوگی جیسے میری حالت ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔
رات ہوئی، ساری رات ابن عنقا جو ہے وہ اپنی حالت بدلتا رہا، مطلب پہلو بدلتا رہا، اس کو نیند نہ آئی کہ جو امیلہ نے لفظ کہی ہیں کیا وہ واقعی وہ کر دے گا۔ رات کے وقت جب وہ پہلو زیادہ بدلے، اس کی بیوی نے دیکھا کہ ابن عنقا کی حالت بڑی خراب ہے، پتہ نہیں بیمار ہے، کیا حالت ہے، پہلو بار بار بدل رہا ہے۔ اس نے پوچھا اے ابن عنقا کیا وجہ ہے، کیا تیری طبیعت خراب ہے یا کچھ اور وجہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو تجھے سونے نہیں دے رہی۔ ابن عنقا نے کہا کہ آج امیلہ فزاری میرے پاس سے گزرا تھا اور اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا وہ نوجوان تھا، نوخیز نوجوان ہے، ہو سکتا ہے شراب کے نشے کے اندر مدہوش ہو، تو تم نے اس کی بات کو کیوں سیریس لے لیا؟ لہٰذا خاموشی کے ساتھ سو جاؤ، ہماری جیسی حالت ہے اس میں ہی ہم نے رہنا ہے۔ صبح ہوئی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس کی بیٹی نے یہ جب بات سنی، ابن عنقا کو کہا کہ جاؤ اور جا کر امیلہ کے پاس آپ چلے جائیں، کچھ نہ کچھ تو وہ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو مورخین لکھتے ہیں کہ گرد ایک اٹھی، اونٹوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ اور گھوڑوں کا ریوڑ، وہ اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جب دیکھا تو امیلہ فزاری تھا۔ امیلہ فزاری نے ہر ایک بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس کا نصف کیا، اونٹوں کا نصف کیا، اور جو گھوڑوں کا ریوڑ تھا اس کو نصف کیا، اپنی جو غلام تھے اس کو بھی نصف کیا، اور آدھا اپنے پاس رکھا اور آدھا ابن عنقا کے حوالے کر دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے جیسی میری حالت ہے ویسی تمہاری حالت ہوگی، تو میں نے یہ نصف تمہیں دے دیا ہے کہ جیسی میری حالت ہے اب تمہاری بھی حالت ویسی ہے۔ تو سخاوت فیاضی کے اندر وہ معاشرہ بہت بڑھ کے تھا، بہت زیادہ۔ اور حاتم طائی، ہم نے کہانیوں کے اندر بچوں نے سنا ہوگا، لیکن یہ بنو طے قبیلہ تھا جس کا یہ شخص بڑا مشہور تھا، حاتم طائی اس کو کہتے تھے۔ اس کے حوالے سے بھی عرب کے اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس کے اندر یہ بڑا فیاضی کے اندر اور سخاوت کے اندر بڑا مشہور تھا۔ اس کی بیوی معاویہ، اس نے حاتم طائی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک سال قحط پڑ گیا، سارے جانور مر گئے، اور حالت یہ ہو گئی کہ کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس نہیں تھا۔ رات ہو گئی، بچے بھوکے تھے۔ ابن صفانہ اس کی بیٹی تھی اور عدی ان کا بیٹا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ان کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ حاتم طائی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھی سو جاؤ۔ معاویہ نے کہا کہ میں بہانہ اس طرح میں نے کیا کہ میں سو گئی ہوں لیکن میں جاگ رہی ہوں، آنکھیں بند کر لی۔ حاتم طائی باہر گیا تو باہر سے کسی نے صدا لگائی، ایک عورت تھی۔ اس عورت نے آ کر کہا کہ اے بنو طے قبیلے کے حاتم، میں تیرے پاس یہ عرض لے کر آئی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ایسا کرو کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا تھا حاتم طائی کے پاس، اس نے وہ گھوڑا ذبح کیا اور اس عورت سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو بلا کر لے آؤ۔ اب وہ بچے بھی آ گئے، اتنے میں اس کی بیوی بھی جاگ پڑی معاویہ۔ اس نے کہا اے حاتم، بچے تمہارے اپنے تو بھوکے ہیں، ان بچوں کو ہم نے سلا دیا ہے اور ہم بھی بھوکے سو گئے ہیں، تم نے یہ کیا عمل کیا؟ اس نے کہا اس نے صدا لگائی تھی، اے بنو طے قبیلے کے لوگوں میری مدد کرو، اور میری جو عزت نفس ہے، میری یہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے اگر میں اس کی مدد نہ کرتا۔ لہٰذا میرے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کو ہی میں نے ذبح کیا اور اسے کہا کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ اور میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے اپنے بچوں کو کھلایا، حاتم طائی نے اپنے بچوں کو کھلایا، اور حاتم طائی نے کہا یہ تو بڑی ہی بے عزتی کی بات ہے کہ میں خود تو کھاؤں اور میرا قبیلہ جو ہے وہ بھوکا سو جائے۔ ہر گھر پر، معاویہ کہتی ہے، اس کی بیوی راویہ ہے اس کی، کہ ہر گھر پر اس نے دستک دی اور دستک دے کر گھر والوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھوکا ہے تو وہ جو آگ کا الاؤ جل رہا ہے وہاں پر چلے جائیں اور وہاں سے کھانا کھا لیں۔ تو حاتم طائی
کہ بیوی کہتی ہے کہ سارے قبیلے والوں نے کھایا، اس ندا دینے والی عورت نے بھی کھایا، اس کے بچوں نے بھی کھایا، اور حاتم طائی کے بچوں نے اور میں نے بھی کھایا، لیکن حاتم طائی ایک کونے میں بیٹھا رہا، اپنے منہ پر چادر لپیٹ لی اور اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ یہ وہ عرب کا معاشرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت اور فیاضی سے نوازا تھا۔ یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ 90,000 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ لائے گئے، آپ نے چٹائی بچھائی اور 90,000 درہم وہاں رکھ دیے، جو بھی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن بھر کے اس کو دیا۔ ہر ایک بندہ جو آتا رہا، جس صحابی نے بھی ندا اور صدا لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن بھر کے ان کو دیا، حتیٰ کہ 90,000 درہم وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما دیں، جب سارا سامان ختم ہو گیا، سارے دراہم ختم ہو گئے، ایک منادی اور آ گیا، ندا دینے والا اور آ گیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں دکان والے کے پاس چلے جاؤ، اس سے میرے حوالے سے کہنا، اور جتنی تمہیں ضرورت ہے اس سے لے کے تم خرچ کر لو، میں اسے ادا کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آپ نے کی ہے، طاقت سے زیادہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ طاقت سے زیادہ آپ ادا کریں۔ اللہ کے نبی، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، جبکہ قریبی ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انفق، خرچ کرتے چلے جائیں، کیونکہ آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کو اس حالت میں نہیں لائے گا کہ آپ کے پاس ہر چیز ختم ہو جائے، کیونکہ آپ کا رب بڑا سخی ہے، آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، آپ ہر کرتے چلے جائیں، اللہ رب العزت آپ کی خزانوں کے اندر، آپ کی اس دولت کے اندر کبھی کمی نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو یہ سخاوت اور فیاضی تھی اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اس میں سے حظ وافر عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو شجاعت کے حوالے سے، یعنی بہادری اس معاشرے کے اندر بہت موجود تھی۔ وہ لوگ اپنے قبیلے کے لیے، قبیلے کی عزت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی ناموس کے لیے جان کو قربان کرنا اور جان کی بازی لگا دینے سے کبھی بھی دریغ نہیں کیا کرتے۔ یہ اس معاشرے کی خاصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا شجاعت عطا کی تھی، اور وہ بڑے جری بہادر تھے۔ ہاں میدان جنگ، اور اگر آپ اشعار پڑھیں نا، عرب کے اس زمانے جاہلیت کے اشعار پڑھیں، تو اس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ اشعار جرت، بہادری اور اس عرب معاشرے کی شجاعت کے حوالے سے ملے، اور کئی شعراء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم بستر مرگ پر مرنے سے اپنی جان کو میدان جنگ کے اندر قربان کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی مر تو ویسے بھی جانا ہے، ہاں وہ انسان کسی مقام پر ہو، بستر مرگ پر مرنے سے بہتر ہے کہ انسان میدان جنگ کے اندر اپنی جان کو قربان کرے۔ یہ ان کے جذبات ہوتے تھے، جرت کے، بہادری کے اور شجاعت کے۔ میں 3 اشعار، کیونکہ اشعار تو بے شمار ہیں، لیکن 3 اشعار جو اس معاشرے کے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں یعنی اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ کتنے جری، اس عرب کا وہ زمانہ جاہلیت کا جو معاشرہ تھا، کتنے جری ہوتے تھے، کتنے بہادر ہوتے تھے، اور ان کی شجاعت کا کیا عالم تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ انا بنی نحشل لا ندعی لأب عنہ ولا هو بالابناء یشری، کہ ہم بنی نحشل ہیں اور ہم اپنے آپ کو اپنے باپوں کے علاوہ کسی طرف منسوب نہیں کرتے، یعنی ہم اپنے آپ کو اپنے باپوں سے منسوب کرتے ہیں۔
اور ہمارے آبا کا کیا عالم ہے، ہمارے جو والدین ہیں ان کا کیا حالت ہوتی ہے۔ ہمارے آبا دوسروں پر ہمیں خریدنے میں یا ہمیں بیچنے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی کبھی بھی اگر انہیں موقع مل جائے کہ وہ بچوں کو تبدیل کر لیں تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں تبدیل کریں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ اِنَّ لَنُرْخِصُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَنفُسَنَا وَلَوْ نَسَامُ بِهَا فِي الْأَمْنِ أُغْنِينَا، کہ جب جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم اپنی جانیں ان کی قیمت کم کر دیتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے نا تو ہمارا قبیلہ ایسا بہادر قبیلہ ہے کہ اپنی جانوں کی قیمت کو کم کر دیتا ہے، لیکن اگر امن کی حالت ہو تو یہی ہماری جانیں سب سے زیادہ قیمتی ہوں گی اگر ان کی قیمت لگائی جائے۔ کیا مطلب کہ ہم جانوں کی پرواہ نہیں کرتے جب میدان جنگ آ جاتی ہے، تو پھر ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں قربان کر دیتے ہیں اپنی مقصد کی خاطر۔ اور آخر میں بہت زبردست پیغام اس شعر کے اندر انہوں نے دیا کہ ان تبدر غایت یومن لمکرمت تلک الثوابق منا والمصلین، کہ اگر باعزت مقصد کے لیے گھوڑ دوڑ ہو، یعنی اگر گھوڑے کی دوڑ ہو لیکن مقصد باعزت ہو، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارا قبیلہ اول بھی آئے گا اور دوم بھی ہمارا ہی قبیلہ آئے گا۔ یعنی بامقصد ہے، آواز لگائی جائے کہ آؤ نیک مقصد کی طرف، تو ہمارا قبیلہ وہ قبیلہ ہے کہ اس نیک مقصد کی طرف اول بھی ہمارا قبیلہ آئے گا اور دوم بھی ہمارا ہی قبیلہ آئے گا۔ تو یہ جرأت اور بہادری جو اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مواقع کے اوپر روایات موجود ہیں، جنگوں کے اندر، غزوہ حنین کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ نبی مکرم تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آگے پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جا رہے ہیں اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے دشمن کی طرف بلا خوف و خطر، بغیر کسی خوف و خطر کے کس طرف جا رہے ہیں؟ دشمن کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میدان جنگ ہوا کرتا تھا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اختیار کرتے تھے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اور قریب آ جایا کرتے تھے تو ان کے دلوں کے اندر، حالانکہ پہلے بھی ان کے دلوں کے اندر خوف و خطر نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا کرتے تھے جب جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اسی میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ تنہا رہ گئے غزوہ حنین کے اندر تو آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں کہ جو جھوٹا نبی نہیں ہے، میں سچا نبی ہوں۔ یعنی میدان جنگ میں آپ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جو اللہ کی طرف سے سچا نبی بن کر آیا ہوں۔ میدان جنگ میں فرما رہے ہیں انا ابن عبد المطلب، اور میرا جو نسب نامہ ہے وہ عبد المطلب کی طرف سے بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت۔ اور ایک اور مرتبہ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر ایک مرتبہ رات کے وقت بہت شور و غل ایک دم اٹھا، لوگ ڈر کے مارے سارے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب سارے سنبھلے تو اس آواز کی طرف لوگوں نے چلنا شروع کر دیا، کچھ گھوڑے کے اوپر یا کچھ ویسے چلنا شروع ہو گئے۔ جب وہ اس شور کی طرف گئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پوری تحقیق کر کے آ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ویسے آواز تھی جس کی وجہ سے سارے ڈر گئے ہیں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ گھوڑا کس کا تھا؟ وہ گھوڑا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور وہ گھوڑا بڑا سست رو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ لے کر چلا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوا ہے جیسے میں پانی کے اوپر چل رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے یہی گھوڑا تھا جو بڑا سست رو تھا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو اتنی طاقت عطا کر دی اور اتنی رفتار عطا کر دی کہ یہ سب گھوڑوں سے آگے نکل جایا کرتا تھا۔ تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر بھی شجاعت تھے، کیونکہ اس معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات عطا کی تھی کہ وہ فیاض اور سخی بھی تھے، اور وہ ساتھ ساتھ شجاعت اور بڑے ہی ہر قسم کے جرت اور بہادری کے اندر وہ مانے ہوئے تھے۔ ایک اور آخری صفت ان کی جو میں بیان کروں گا، وقت بھی میرے پاس اتنا، ایفائے عہد، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ اس معاشرے کے اندر قرآن نے کہا نا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدوں کو پورا کرو کیونکہ ان کے بارے میں، ایفائے عہد کے بارے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جس نے وعدے کی پاسداری نہ کی، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے عرب کے اس معاشرے کو جسے ہم زمانہ جاہلیت کا معاشرہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایفائے عہد جیسی بہت بڑی صفت سے نوازا تھا۔ اس کا ایک واقعہ جو کہ سیرت الرسول کے اندر نقل کیا گیا ہے، وہ واقعہ نعمان بن منذر کا واقعہ ہے۔ نعمان بن منذر ہیرا ایک علاقہ تھا، اس کا بادشاہ تھا، شکار کرنے کے لیے گیا، ایک مقام پر اس کو رات آ گئی، اور وہ تھا بھی جس مقام پر وہ پہنچا اس کا لو لشکر پیچھے رہ گیا۔ جس مقام پر پہنچا وہ بنو تے قبیلے کا علاقہ تھا، وہاں پر اس نے ایک مکان دیکھا، بارش شروع ہو گئی، اس مکان کے قریب گیا، وہاں بنو تے قبیلے کا ایک شخص حنظلہ نامی وہاں موجود تھا، وہ رہائش پذیر تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عرب معاشرے کے اندر مہمان نوازی کے اندر وہ بہت زیادہ مشہور تھے، بہت زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے مہمان نوازی کے اندر۔ لہٰذا اس نے اپنا نعمان بن منذر نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کہ میں بادشاہ ہوں، جبکہ حنظلہ جو بنو تے قبیلے کا شخص تھا وہاں رہائش پذیر تھا، اس نے کہا نعمان نے کہ مجھے رات گزارنی ہے، تو حنظلہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس نے گھر کے اندر بکری تھی، اس کو ذبح کیا، پہلے اس کو دھویا، اس کا دودھ پلایا نعمان کو، بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت، روٹی پکائی، اور سارا اچھے طریقے کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کی۔ ساری رات اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ صبح جاتے ہوئے نعمان نے کہا کہ میں نعمان بن منذر ہوں، ہیرا جو علاقہ ہے اس کا میں بادشاہ ہوں، کبھی میرے پاس آنا، میں تمہاری اس جو مہمان نوازی ہے اس کا صلہ دوں گا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ نعمان بن منذر کے نے 2 دن رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن تھا اس کا یوم نعیم، کہ اس دن سب سے پہلے جس کو وہ دیکھا کرتا تھا اس کو اپنے شاہی خزانے میں سے 100 اونٹ عطا کیا کرتا تھا، اور دوسرا دن یوم البعوث کے نام سے، اس دن سب سے پہلے جس کو دیکھتا تھا وہ اس کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ اب یہ جو حنظلہ نامی جس نے مہمان نوازی کی تھی، قدرتاً یہ اس کے پاس اس وقت گیا کہ جس دن یوم البعوث تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو بڑا افسوس بھی ہوا کہ اس نے تو میری مہمان نوازی کی، لیکن میں نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کہ اس دن میں جس کو پہلے دیکھتا ہوں میں اس کو قتل کرا دیتا ہوں۔ جب حنظلہ کو اس چیز کا پتہ چلا تو اس نے کہا میری اس میں غلطی کوئی نہیں ہے، لیکن چلو تم اپنا وعدہ پورا کر لینا، عہد پورا کر لینا، مجھے کچھ مہلت دو۔ تو نعمان نے اس کو 500 اونٹنیاں بھی دی اور کہا کہ 1 سال کا پورا تمہارے پاس موقع ہے، تم 1 سال کے بعد دوبارہ آنا، میں اپنی اس بات کو پورا کروں گا، لیکن کہا کہ تم یہاں پر اپنا کوئی ضامن بھی بنا کر جاؤ گے۔ تو کرب بن اجدہ ایک شخص تھا، اس نے کہا جی میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ واپس نہ لوٹا تو اے نعمان تم اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دینا۔ پورا 1 سال گزر گیا، آخری دن جب آ گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا اب جو حنظلہ ہے اس نے واپس نہیں آنا، اور بدلے میں جو ضامن ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کو پھٹے پر چڑھا دیا گیا، جلاد کو حکم دے دیا گیا کہ تیار ہو جاؤ اس کی گردن اٹھانے کے لیے۔ لیکن ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ حنظلہ اس مقام پر پہنچ گیا دوبارہ اپنے وعدے کے مطابق۔
نعمان نے کہا میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تم میرے مہربان ہو، تم نہ آؤ اور بدلے میں میں اس کرب بن اجدع کو قتل کر دیتا، لیکن اس نے کہا حنظلہ نے کہ میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وفا نہ کروں، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں پورا کرنے کے لیے آج آ گیا ہوں۔ نعمان نے کہا تمہارا دین کیا ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر نصرانیت غالب تھی، تو اس نے کہا کہ میں نصرانیت میرا مذہب ہے۔ تو نعمان نے متاثر ہو کر کہ ایسا دین جو ایفائے عہد کرنے والا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، تمام قبیلے کے ساتھ اس ایفائے عہد کی وجہ سے اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو عرب کا وہ معاشرہ تھا جو ایفائے عہد کے اندر بڑا مشہور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایفائے عہد، قرآن کی بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چیز جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکثر ہمیں پتہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے وعدہ کیا، اپنے قبیلے میں گیا اور واپس آنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا، اللہ کے نبی 3 دن اس مقام پر کھڑے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ جب تیسرے دن اس کو یاد آیا، اس مقام پر پہنچا، تو وعدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، وہاں کھڑے ہوئے۔ یہ ایفائے عہد ہے جو اس معاشرے کے اندر بھی ہے، اور یہی خصوصیات قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے، سخاوت، فیاضی، جرت و بہادری، اور تیسری چیز ایفائے عہد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔